کہتے ہیں وقت بدلتا ہے، سلطنتیں گرتی ہیں، مگر کچھ تاج ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے جم جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی خاتون کی جس نے نہ صرف تاج پہنا بلکہ اس تاج کا بوجھ بھی پوری دنیا کے سامنے وقار کے ساتھ اٹھایا۔ ایک ایسی ملکہ جس نے جنگوں کے زخموں سے ابھرتی دنیا کو اپنی مسکراہٹ سے سکون دیا۔ یہ ہے ملکہ الزبیتھ دوم، دنیا کی سب سے طویل مدت تک حکمرانی کرنے والی ملکہ، جس کی خاموشی میں بھی ایک سلطنت کی گونج سنائی دیتی تھی۔ 21 اپریل 1926 کو لندن میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا الزبیتھ الیگزینڈرا میری۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چھوٹی سی بچی ایک دن دنیا کی مشہور ترین عورت بنے گی۔ الزبیتھ کی پرورش عام شہری بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ وہ سادہ مگر ڈسپلن والی زندگی گزارتی تھی۔ ان کے والد شہزادہ ایلبرٹ، جو بعد میں کنگ جارج ششم بنے، اور والدہ کوئین الزبیتھ دی کوئین مادر، انہیں ہمیشہ عاجزی، خدمت اور ذمہ داری کا سبق دیتے تھی۔ الزبیتھ بچپن سے ہی غیر معمولی سنجیدہ اور مشاہدہ کرنے والی تھی۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، وہ صرف 13 سال کی تھی، مگر اس کم عمری میں بھی انہوں نے لندن میں بمباری کے دوران اپنے لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کے پیغامات بھیجے۔ ان کی آواز ریڈیو پر گونجتی تھی، ہم سب آخرکار ایک دن روشنی دیکھیں گے۔ یہ جملہ اس وقت کے خوفزدہ برطانوی عوام کے دلوں میں امید کی کرن بن گیا۔ سال 1952، دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ برطانیہ ابھی جنگوں کے زخموں سے سنبھل ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی، کنگ جارج ششم کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت الزبیتھ صرف 25 سال کی تھی اور اپنے شوہر پرنس فلپ کے ساتھ دورہ کر رہی تھی۔ تو تاریخ کے اوراق نے پلٹا کھایا۔ ایک نوجوان بیٹی ایک باپ کے غم کے ساتھ ساتھ پوری سلطنت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانے والی تھی۔ 6 فروری 1952 کو الزبیتھ دوم برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کئی دیگر ممالک کی ملکہ بن گئی، اور 1953 میں ویسٹ منسٹر ایبی کے عظیم ہال میں ان کی تاج پوشی ہوئی۔ پوری دنیا کے سامنے پہلی بار ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے والی تقریب کروڑوں لوگوں نے دیکھا۔ ایک نوجوان خاتون شان و وقار کے ساتھ تاج پہنتی ہے، اور اس لمحے سے وہ صرف ایک ملکہ نہیں بلکہ ایک عہد بن جاتی ہے۔ ملکہ الزبیتھ کا دور صرف بادشاہت نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک سفر تھا۔ ان کی حکمرانی کے دوران 14 برطانوی وزیر اعظم آئے اور گئے۔ انہوں نے دنیا کی سیاست کو بدلتے دیکھا۔ کولڈ وار، برلن وال کا گرنا، افریقہ اور ایشیا کی آزادی، اور برطانیہ کا یورپی یونین میں داخل ہونا اور پھر اس سے علیحدگی۔ ان کے دور میں برطانوی سلطنت کا تصور بدل گیا۔ انہوں نے بادشاہت کو ایک علامت میں تبدیل کر دیا، طاقت کی نہیں خدمت کی علامت۔ 1977 میں جب ان کی سلور جوبلی منائی گئی تو پورا برطانیہ ان کے لیے گاتا تھا۔ 1952 میں انہوں نے خود اپنی زندگی کا مشکل ترین سال خراب کیا۔ اسی سال ان کے بچوں کے رشتے ٹوٹنے لگے، ونسٹر کیسل میں آگ لگی اور شاہی خاندان پر تنقید کا طوفان آیا، مگر الزبیتھ ہر طوفان کا سامنا اسی خاموش وقار کے ساتھ کیا، جیسے وہ خود ایک چٹان ہو اور دنیا ان کے گرد سمندر کی طرح ہل رہا ہو۔ دنیا نے ملکہ کو ہمیشہ سکون کی علامت سمجھا، مگر ان کے دل میں طوفان کم نہ تھے۔ سب سے بڑا صدمہ شہزادی ڈیانا کی موت۔ 1997 میں جب لیڈی ڈیانا ایک حادثے میں چل بسی تو عوام نے ملکہ کی خاموشی پر سوال اٹھائے۔ لوگ چاہتے تھے کہ وہ قوم کے دکھ میں شامل ہو، مگر وہ پیچھے رہے۔ پھر جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا تو ان کے الفاظ برف کی طرح دلوں پر گرے، سرد مگر اثر انگیز۔ میں ایک دل کی ملکہ ہوں اور ایک دادی بھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے پھر انہیں سمجھا۔ وہ ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے جذبات سے نہیں بلکہ فرض سے زندگی گزاری۔ 8 ستمبر 2022، دنیا نے ایک خاموش صبح دیکھی۔ اسکاٹ لینڈ کے بلمورل کیسل میں 96 سال کی عمر میں ملکہ الزبیتھ دوم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے سے صرف ایک ملکہ نہیں گئی بلکہ ایک عہد ختم ہوا۔ برطانیہ کے گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجی اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں
ان کے احترام میں جھنڈے نیچے کیے۔ ان کے بیٹے چارلس نے تخت سنبھالا، مگر لوگ جانتے تھے کہ ایسی ملکہ صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے۔ ملکہ الزبیتھ دور کی وراثت صرف شاہی محلات یا تاج نہیں، بلکہ ایک مثال ہے صبر، خدمت اور وقار کی۔ انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا، طاقت شور سے نہیں، خاموشی سے آتی ہے، اور جب تاریخ اپنے اوراق پلٹے گی تو ایک نام ہمیشہ روشن رہے گا: الزبیتھ دوم، دی ایٹرنل کوئین۔